أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 35. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ورس نمبر 34 اور 35 یہ بیٹوین پیرنتھیسز ہے، جملہ معترضہ ہے. اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلام کا ذکر اور اس کے بعد بھی وہی گفتگو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ہاتھوں میں بلند ہیں اور اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان کا اپنی قوم سے یہ پہلا خطاب تھا. بچپنا ہے، بلکہ نہایت بچپنا ہے، چند گھنٹے یا با اختلاف روایات چند دن عمر ہے، اور قوم کے پاس ماں واپس آئی ہیں، ماں کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور خالق کائنات کی وحدانیت کی طرف اپنی قوم کو بلا رہے ہیں. مگر اس گفتگو کے دوران دو آیتوں میں، یعنی ورس نمبر 34 میں اور ورس نمبر 35 میں، خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو پر تبصرہ فرمایا ہے. قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے اس پر. دوسری آیا ورس نمبر 35 جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے، ما کانا نہیں ہے، للہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، ان کے یتخذا وہ بنائے، وہ لے لے، وہ اخذ کر لے، من کوئی، ولدن بیٹا، یعنی اللہ کے لیے روا نہیں ہے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کا یہ مقام اور مرتبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، اپنی کوئی اولاد بنائے. سبحانہ، وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، بلند ہے اس بات سے. اذا، جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو لفظ ہے قضا یا قضاءن، عموماً اس کا بیہیویئر یہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ آیا ہے. مختلف کانٹیکسٹ میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں اس کا معنی بنانا ہے، کسی جگہ اس کا معنی پورا کرنا ہے، کسی جگہ اس کا معنی عزم کرنا، کہیں اس کا معنی فیصلہ کرنا، بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، مگر یہاں جو معنی ہے وہ ہے فیصلہ کر لینا. سو ما کانا للہ، اللہ کے لیے نہیں کہ وہ اپنے لیے ایک بیٹا بنا لے، اس سے وہ منزہ ہے. اذا قضا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، کس چیز کا؟ امرن، کسی کام کا. فانما، تو اس کے سوا نہیں ہے وہ کام، جس کام کا وہ فیصلہ کر رہا ہے تو وہ کام اس کے سوا نہیں ہے کہ یقولو، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکونو، بس وہ ہو جاتا ہے. اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ بات اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. پاک ہے اس کی ذات. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان جملوں کی بارے میں کمنٹری ہے، یا جس کو ہم نے تبصرہ کہا ہے، تجزیہ کہا ہے، کہ جو اس سے پہلے وہ بیان کر چکی ہوئی ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب یہاں لوگ گمراہی میں مبتلا ہونا شروع ہوئے کہ جب ایک بچے کو کلام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا یہ بچے کا ذاتی فیصلہ ہے، یہ اس بچے کی ذاتی استعداد ہے، اور یہ بچہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد خدا کے مقام پر بٹھا دیا، یا بعض لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، یا ثالث و ثلاثتین، یعنی تین نظریے کے لوگ پیدا ہو گئے. اور یہ تینوں نظریے شرک پر مبنی ہیں، اور تینوں کے تینوں نظریے شرک ہی کرتے ہیں. یہاں ان دونوں چیزوں کی نفی اس آیا میں کی گئی.
پہلی آیا کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ خداوند متعال کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ احتیاج نہیں رکھتا، وہ ضرورت نہیں رکھتا، وہ حاجت نہیں رکھتا کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. یہ بات اس کے شایان شان نہیں ہے، یہ بات اس کے سزاوار نہیں ہے، یہ اس کے مقام اور مرتبے کے لائق ہی نہیں ہے یہ بات کہ خالق کائنات کسی کو اپنا بیٹا فرض کرے، یا یہ بات خدائی صفات کے بالکل منافی ہے کہ اس کو بیٹے کی ضرورت پڑ جائے. سبحانہ، وہ اس قسم کی تمام نسبتوں سے پاک ہے، وہ اس قسم کے تمام رشتوں سے پاک ہے، وہ اس قسم کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں سے پاک ہے. جس کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہو، جس کو اپنے بیٹے کی حاجت ہو، وہ پروردگار نہیں ہو سکتا، وہ خدائی صفات کا مالک نہیں ہو سکتا. لہذا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہیں، خدائی امور میں شریک سمجھ رہے ہیں، ابن اللہ سمجھ رہے ہیں، یا ثالث و ثلاثہ اور تثلیث کے قائل ہو رہے ہیں، تو خالق کائنات کا یہ ایک جملہ پوری عیسائیت کے تمام نظریات کے اوپر کاری ضرب ہے کہ خالق کائنات جس کو تم رب مانتے ہو، جس کو تم خالق مانتے ہو، جس کو تم الہ مانتے ہو، جس کو تم اللہ مانتے ہو، اور جس کو تم خدا مانتے ہو، اس کی خدائی صفات، اس کی الہی صفات کے یہ بات بالکل منافی ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے رشتے فرض کیے جائیں اور اس کے لیے اس طرح کی رشتوں کی ضرورت اور حاجت کو سوچا بھی جائے. لہذا کوئی رشتہ بیٹا بنانے کا، اولاد ہونے کا رشتہ خالق کائنات کے حوالے سے، خالق کائنات اس سے پاک اور اس سے منزہ ہے، اس کو نہیں سوچا جا سکتا. آیا کا دوسرا حصہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، ہم کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمیں فلاں کام انجام دینا چاہیے اور یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میری فیملی کے لیے بہتر ہے، معاشرے کے لیے بہتر ہے، میرے دوستوں کے لیے اچھا رہے گا، میری کمپنی کے لیے اچھا رہے گا، میرے ادارے کے لیے بہتر رہے گا. تو ظاہر ہے پھر سب سے پہلے جس چیز کو ہم بناتے، جو بات سوچتے ہوتے ہیں کہ اس کام کو وقوع پذیر کیسے کیا جائے، اس کا کیسے وہ کام وقوع پذیر ہوگا اور کس طریقے سے اس کام کو انجام دیا جائے گا. پھر اس کے حوالے سے اتنی ساری آپ کے لیے پوری فائلز بن جاتی ہیں کہ اس کام کو ہونا کیسے چاہیے. یہ میرا اور آپ کا طریقہ کار ہے. خالق کائنات جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے یہ ملکی ویز بنائے، جس نے وہ سب کچھ بنایا جس تک میرا اور آپ کا نالج پہنچ سکتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم صرف معلومات بھی ہمیں نہیں ہے کہ فلاں چیز بھی ہے. کتنی ہی، یعنی ہمیں ایک ڈاٹ ابھی تک اس کائنات کا دریافت کر چکے ہیں، اس ڈاٹ کے علاوہ کائنات میں کیا کچھ ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہے کہ فلاں چیز ہے. میں مثال دیتا ہوں، مریخ ایک ستارہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مریخ ہے. مریخ میں کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ سورج سے کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، وہ سورج کے گرد کتنا چکر لگاتا ہے، اس میں کون کون سی مخلوقات رہتی ہیں، اس میں ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، پہاڑ ہے کیا نہیں ہے، وہ بہت دور کی باتیں. یہ صرف اتنا نالج ہونا کہ مریخ ایک سیارہ ہے. کتنی ہی کائنات کے ایسے موجودات ہیں جن کے بارے میں ہمارا نالج صرف ابھی تک اتنا بھی نہیں ہے کہ فلاں چیز بھی کائنات میں ہے. وہ ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو بھی بہت دور کی باتیں. ابھی تک تو ہم اس زمین کو بھی پورا ایکسپلور نہیں کر پائے کہ اس زمین میں کیا کچھ ہے. اور آئے روز اخبارات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا میں چیزیں آئی ہوتی ہیں کہ فلاں ایک نئی چیز دریافت ہوئی ہے، فلاں ایک نئی مخلوق کا پتہ چلا ہے، اور فلاں ایک مچھلیوں کی نئی قسم کا پتہ چلا ہے، فلاں سانپوں کی نئی قسم کا، جانوروں کی فلاں قسم کا، اور پتہ نہیں کیا چیزیں اور ہمیں ابھی تک دریافت ہو رہی ہیں. وہ جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے، وہ جو پوری کائنات کا بنانے والا، جس کائنات کے صرف ہونے نہ ہونے کے بارے میں بھی میں اور آپ ابھی تک لا علم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے اس کائنات کو بناتا ہے، وہ کیسے یہ کام کرتا ہے. میں نے عرض کیا نا، میرا اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں پوری پلاننگ کرتے ہیں، یہ کام کیسے ہوگا، مرحلہ وار ہوگا، پہلے مرحلے پہ یہ ہوگا، سیکنڈ سٹیپ پہ ہم یہ کریں گے، فلاں کمپنیز کو ہائر کریں گے، اتنے لوگوں کو ہائر کریں گے، اور پورا ایک طریقہ کار ہم ایک بناتے ہیں. پہلے خالق کائنات کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں سورہ البقرہ ورس نمبر 117 میں ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں بتایا ہوا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. بالکل ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہ جب وہ کسی امر کا، کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. اتنی ساری دیر لگتی ہے. اب اس نے کائنات بنائی تو کائنات جب بنا رہا ہے تو کائنات ہونے کے لیے اس کو کتنا کہنا پڑا؟ صرف اتنا سارا کہ کن. اچھا، علماء نے بڑی خوبصورت آباز کی ہیں اس حوالے سے کہ یہاں اس آیت کو اگر آپ دیکھیں نا تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے کن، ہو جا.
یعنی کن کہتا ہے فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. یہاں بڑی خوبصورت ابحاث ہیں، علماء نے اس چیز کو بیان کیا، اور تعلیمات محمد و آل محمد یہ کہتی ہیں کہ خالق کائنات کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ جو کن کا لفظ ہے یہ صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے. اگر یہ کن نہ کہا جاتا تو مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلتا کہ خالق کائنات چیز کیسے، اس کے یہاں کیسے چیز ہوتی ہے، وگرنہ وہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. کن کا مطلب یہ ہے خدا ایک ارادہ کرتا ہے، ورنہ الف جو اب یہاں کن میں کاف ہے اور نون ہے. خالق کائنات اس کاف اور نون کا بھی محتاج نہیں ہے، بس وہ ارادہ کرتا ہے. ارادہ کرنے کو خالق کائنات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کن کہہ کر، کہ جو ہی میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل عرض کروں. اگر آپ جنت و جہنم کے حالات کا پڑھیں، اور خاص طور پہ جنتیوں کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کو وہ انجوائے کیسے کریں گے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئی ہیں اور باہر نہر سے تازہ پانی بہ رہا ہے، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، انگور کے گچھے لٹک رہے ہیں، فروٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ نعمتیں جن کو ہم یہاں بیٹھ کر کبھی پورا سوچ بھی نہیں سکتے. اب ایک شخص جو اس محل میں رہائش پذیر ہے، وہ جیسے ہی ارادہ کرے گا کہ فلاں چیز میں نوش کروں اور کھاؤں، تو اس ارادہ کرنے سے وہ چیز وہ خود سے اس کے پاس حاضر ہو جائے گی. یہ تو وہ ہیں جن کو خالق کائنات جنت میں لے گیا ہے، اور ان کی چاہت اور ان کے ارادے سے وہ چیز ان کے سامنے فوراً حاضر ہو جاتی ہے. اب اللہ کا کیا ارادہ اور کیا اختیار ہوگا کہ جو خود اس جنتی کو یہ مقام دے رہا ہے اور اس کے ارادے کی وجہ سے ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کر رہا ہے. اب خالق کائنات کا ارادہ کتنا بڑا اور کتنا مستحکم اور محکم ہوگا کہ جسٹ وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا تو وہ اگلے لمحے ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. سو خالق کائنات کے بارے میں لوگوں کا یہ جو سوال تھا کہ ایک خاتون جس نے شادی نہیں کی، اس کا ایک بیٹا اس خاتون سے بغیر شوہر کے کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو لوگوں سے کہا گیا دیکھو یہ قانون تمہارے لیے ہے کہ بغیر باپ کے تمہارے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا. یہ خالق کائنات کے اوپر یہ قوانین حاوی نہیں، بلکہ وہ یہ قوانین اس کی دسترس میں ہیں اور اس کا حکم ان قوانین کے اوپر حاوی ہے. میرے لیے تو اتنا آسان ہے کہ میں جب کہتا ہوں ہو جا تو سارے قانون، قاعدے، ضابطے سب کچھ بدل جاتا ہے، اور جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر تمہارے سامنے میں اس وقت مریم بنت عمران اگر اپنے ہاتھوں میں ایک بچہ اٹھا کے لائی ہے، تو اس کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کے لیے مجھے صرف ارادہ کرنا ہے، اور یہ بچہ اس وقت تمہارے سامنے ہے. یہ میری قدرت کاملہ کا مظاہرہ اور معجزہ ہے جس کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. ہم نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی کسی بھی آیا کو پڑھیں گے تو اس آیا سے ہم اپنے لیے یہ سبق نکالنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیا کو اس زمانے میں کیسے لے سکتا ہوں، اور میرے لیے اس آیا کے اندر کیا پیغام ہے. ایک چیز جس کو یہاں میں پیغام کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. خالق کائنات جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فلاں چیز ہو جائے تو اس کا صرف ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتی ہے. میں اور آپ ایک کام کرنے کے لیے کتنا لمبا تردد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کتنے سخت مراحل سے گزرتے ہیں، مگر وہی چیز خالق کائنات کے لیے کتنی آسان ہوتی ہے. اس آیا سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ایک چیز چاہیے ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ کسی تمہارے بھائی کے پاس ہو سکتی ہے، کسی رشتہ دار کے پاس ہو سکتی ہے، کسی دوست کے پاس ہو سکتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اس دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ تمہیں دے دے. مگر اس نے بھی وہ جو چیز حاصل کی ایک لمبے پروسیس کے بعد حاصل کی ہوگی. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے مانگو، ایک یہ ہے کہ آپ اس سے مانگو جو کن کہتا ہے یا جو کن ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اب جب ہم کسی سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہی چیز تو ہمیں بعض اوقات سننے کو ملتا ہے کہ یہ چیز میں نے آسانی سے نہیں لی، میں نے بڑی مشکل سے یہ پیسہ کمایا ہے، اور آپ کے کہنے سے میں کیسے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا پیسہ لے جائیے، اور مجھے معلوم بھی نہیں پیسہ مجھے واپس ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. فلاں چیز میں نے آسانی سے حاصل نہیں کی، میری پوری زندگی کی محنت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں اس کا اتنا بڑا ایسا تمہیں کیسے دے دوں. اس طرح کے جملے اور اس طرح کی چیزیں واقعتاً ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ عمومی بیہیویئر ہے ہمارے ہاں، اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے ایک انسان نے ایک زندگی میں محنت کی ہے، وہ اس کے بارے میں خود کار مختار ہے کہ جو اس کے بارے میں چاہے فیصلہ کرے. اس کے دروازے پہ جائیں تو یہ جواب ملتا ہے. خالق کائنات کے دروازے پہ جاتے ہیں اپنی کوئی سی بھی حاجت لینے کے لیے تو وہ کہتا ہے اذا قضى امرا، جب میں ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو مجھے اس کے لمبے جو قوانین ہیں ان کو فالو نہیں کرنا پڑتا. میں جب چاہوں، جو چاہوں، جیسے چاہوں تمہیں دے سکتا ہوں. لہٰذا آؤ
میرے دروازے پہ آ کے مانگو. میرے دروازے پہ تمہارا آ کے مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے, کسی اور دروازے پہ تمہارا جا کے مانگنا اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ اس نے بھی تو تمہیں تب دینا ہے جب وہ مجھ سے مانگے گا اور اس کو میری طرف سے عطا ہوگا. تو آؤ مجھ سے مانگو, کسی اور کے احسان کے نیچے مت ہو. سو دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں خالق کائنات سے اپنی تمام چیزوں کو مربوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگی کے تمام مراحل میں تمام ضروریات کو خالق کائنات سے مانگنے اور پھر ان کے لیے تگودائے کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.